لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. سب سے پہلے اللہ جل جلالہ عم نوالہ کا شکر بجا لاتے ہیں کہ جس کے احسان و کرم سے یہ مجلس کامیاب رہی. طلباء عزیز کو مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمت سے پروگرام پیش کیے. چودہ حفاظ کرام کو ان کی مساعی جمیلہ پر تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتے ہیں. اور ان کے اساتذہ کرام کو بھی مبارکباد پیش کرتے ہیں کیونکہ انہی کی محنتوں کے نتیجے میں اللہ نے انہیں حافظ بنا دی. مسابقۃ القرآن میں اساتذہ کرام کی محنتیں نمایاں رہیں. جو حفظ کے اساتذہ ہیں ان کی محنتیں نہایت شاندار ہیں ہمارے یہاں. اللہ ان کو مزید ترقیات سے نوازے. ان کو بھی انعام دیا جاتا تو اچھا تھا. فی الحال دعا پر اکتفا کرتے ہیں. آج دو چیزیں ہوئی ہیں ہمارے یہاں. ایک تو انجمن اصلاح الرسوم کی اختتامی مجلس ہوئی. اس میں نمایاں طلباء کی تقاریر تھیں جو انجمن میں سکھائی جاتی. اس کے نمونے ہمارے سامنے پیش کیے گئے. اور نمونے سے اندازہ ہوا کہ الحمدللہ
طلباء نے محنت کی ہے اور ذمہ دار اساتذہ نے اس میں بھرپور حصہ لیا ہے، ان کی رہنمائی اور رہبری۔ دوسری اہم کڑی، کیونکہ 4 بجے بیان کرنا یہ دماغ کی کڑی بھی ہے، یہ حفاظ قرآن کریم کی تکمیل۔ یہ ہمارے مدرسے نے امت کو 14 حفاظ پیش کر دیے۔ ابھی ان کا سلسلہ ختم نہیں ہوا۔ راجکوٹ والے مولانا فارغ ہو چکے تھے پہلے، وہ فارغ ہو ہی رہے تھے کہ اتنے میں حفظ قرآن کا مسئلہ چھیڑا۔ اب الحمدللہ یہ حافظ بھی کہلاتے ہیں۔ ہمارا یہ مدرسہ جو ہے نا وہ شجر باراور ہے، ام المدارس ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں علماء فارغ ہوئے، فیض پایا ہے، اور ہزاروں حفاظ یہاں سے نکل کر گئے ہیں اور ابھی تک خدمتوں میں مصروف۔ تقریر 2 ہی قسم کے لوگ کر سکتے ہیں، ایک وہ جس کو علم میں تبحر ہو تو وہ بے دریغ تقریر کرے، سینہ کھل جائے، معافی ضمیر کو ادا کرے۔ پھر تبحر علمی ہوگا تو کسی بھی موضوع پر اس کا مطالعہ وسیع رہا، چند ماہنامے نہ رہے تو وہ کرے گا۔ یا پھر دوسرا شخص بے حیا ہو، وہ تقریر کر سکتا ہے، منہ پھٹ ہو، کسی کا بھی پاس و لحاظ نہ کرتا ہو، تقریر کر لے۔ یہ بات حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی۔ حفظ میں اور تقریروں میں طلباء کے لیے 2 چیزیں، دونوں میں ایک چیز قدر مشترک، اور وہ ہے عمل۔ حفظ قرآن کریم کی مثال ایسی ہے جیسے کہ بند عطر کی بوتل، جیسے جنت الفردوس ملتا ہے 10 روپیہ، جب تک یہ بوتل کو کھول کر لگایا نہیں جائے گا خوشبو نہیں پھیلے گی۔ اس طرح حفاظ قرآن کریم جو ہیں یہ بھی بند عطر کی بوتل ہے۔ اب ان کو اپنے عمل کے ذریعے سے زندگی کو مہکانا ہے۔ جو یاد کیا ہے اس کے اوپر عمل چاہیے۔
صحابہ کرام ایک ایک سورت کے یاد کرنے میں کئی سال لگاتے تھے. اس بنا پر کہ ایک طرف تو یاد کرتے تھے، دوسری طرف عمل بھی اس پر کرتے تھے. تو علم اور عمل دونوں ساتھ رہے. پھر وہ جانتے تھے کہ میرا عمل پوری طرح آیت پر ہوا کہ نہیں، پھر آگے بڑھتے. اس طرح حفاظ کی زندگی میں اب عمل بھی آ جانا چاہیے. عمل کیا ہے؟ جو قرآن کریم کے مقاصد ہیں وہ ہماری زندگی میں ہوں. جیسے قرآن کریم چاہتا ہے کہ نمازی ہوں تو حافظ قرآن کریم پہلی صف میں بیٹھا ہوں. سنتوں کا پابند ہو. اب قرآن کا حفظ چاہتا ہے کہ اسے پڑھا جائے، یہ عمل ہے. اس کو پڑھنا ایک مستقل عمل ہے. جس نے قرآن کریم یاد کیا ثم ینساہ، پھر بھلا دیا، بے پرواہی سے کام لیا. لقی اللہ یوم القیامت وہو اجزم، اللہ کے دربار میں کوڑی ہو کر حاضر ہوگا. اس لیے بعض بزرگ فرماتے ہیں کہ حفظ قرآن کریم جنم روگ ہے، پیچھا نہیں چھوڑتا. ہر وقت تقاضا کرتا ہے کہ اسے یاد کیا جائے، ہر وقت تقاضا کرتا ہے کہ اس کی حفاظت کی جائے، عمل میں بھی حفاظت کی جائے، پڑھ کر بھی حفاظت کی جائے، دور بھی کیا جائے. احیاء العلوم میں حضرت امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے حافظ قرآن کریم کو چند نصیحتیں کی. نمبر 1، حافظ قرآن کریم باوقار رہے. اس میں اب چھچھورا پن نہیں ہونا چاہیے. اس کے سینے میں قرآن کریم آ گیا. جیسے کسی کے دونوں ہاتھ میں پانی کے بھرے ہوئے جگ ہوں تو وہ اچھل کود نہیں کرے گا، وہ بہت سنبھال کے لے جائے گا. آپ کے سینے میں قرآن بھرا ہوا ہے. اس لیے حافظ قرآن کو باوقار ہے. دوسرے نمبر پر فرمایا سنجیدگی اختیار کرنا. نمبر 3، جھوٹ، غیبت، برائیوں سے پرہیز کرنا. نمبر 4، رزق حلال دیکھنا. نمبر 5، فضول مجالس میں نہ بیٹھنا اور فضولیات سے اپنے آپ کو بچانا. نمبر 6، امت کی فکر کرنا.
نمبر 7، اپنے دن کو جب لوگ نہیں پہچانتے پہچاننا، اور اپنی رات کو جب لوگ نہیں پہچانتے پہچاننا۔ جب لوگ رات کو سوئے ہیں، آپ کو اٹھ کر قرآن کریم تہجد میں پڑھنا ہے۔ یہ تہجد اسی لیے مشروع ہوئی ہے کہ زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھا جائے۔ سرکار کتنا قرآن تہجد میں پڑھتے تھے، اور دن میں بھی وقت ملنے پر قرآن کریم کی از بس تلاوت کرنا۔ نمبر 8، وضاقت شرعی رکھنا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حفظ قرآن کر لیا، مدرسے سے چلا گیا، آگے پڑھا نہیں۔ پڑھنے سے اصل میں قرآن شریف بچ جاتا ہے۔ اگر آگے پڑھے، علم حاصل کرے تو قرآن کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ اگر نہ پڑھا، دنیا میں چلا گیا، تو پھر کبھی دنیا کا آدمی ہو جاتا ہے، اور وضع قطع بھی بھول جاتا ہے، داڑھی کٹواتا ہے، کیا کیا کرتا ہے، اور رمضان کی تراویح بھی چھوڑ دیتا ہے۔ یہ تمام چیزوں کا حفاظ کو خیال رکھنا چاہیے۔ معراج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک منظر دکھلائے گئے کہ ایک شخص کا سر کچلا جا رہا ہے۔ پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ حافظ قرآن ہے، جو قرآن یاد کرنے کے بعد رات کو سویا رہا، نہ فجر کی نماز پڑھی، نہ تہجد میں قرآن۔ تو آپ کی بڑی ذمہ داری ہے، آپ یہاں سے جائیں تو مدرسے کی نیک نامی کا ذریعہ بنے، بدنامی کا ذریعہ نہ بنے۔ ایسے تمام کاموں سے بچے جس سے بدنامی آتی ہے، آپ کی امیج کو بھی پٹا لگتا ہے۔ ایسے تمام کاموں سے اپنے آپ کو بچائیے اور تقوی شعاری اختیار۔ حافظ کو متقی اور پرہیزگار ہونا چاہیے، اس کے دل میں خود قرآن کریم کا احترام ہونا چاہیے، تو دنیا احترام کرے گی۔ اس لیے حدیث شریف میں فرمایا کہ جس کا سینہ قرآن کریم سے بھرا ہوا ہوگا، اللہ تعالیٰ اسے عذاب نہیں کرے۔ اور فرمایا جس دل میں کوئی قرآن کریم نہیں ہے، کوئی صورتیں نہیں ہیں، یہ ایک ویران گھر کی طرح ہے۔ قرآن کریم نور ہے، اور جہاں پڑھا جاتا ہے وہاں نورانیت چھا جاتی ہے۔ اب سائنسدانوں نے یہ فیصلہ کیا ہے تجربے کے بعد کہ قرآن کے ہر حرف میں ایک لائٹ ہے۔ آج کل لائٹ اور لیزر سے علاج کرتے ہیں۔ لیزر ایک روشنی ہوتی ہے خاص قسم، اس سے علاج کیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو کسی عالم کے پاس لے جاتے ہیں، پانی دم کراتے ہیں، وہ قرآن شریف کی چند آیتیں پڑھ کر دم کرتا ہے، پانی پر بلو کرتا ہے۔ سائنس والے کہتے ہیں کہ چونکہ آیات میں حروف ہیں، الفاظ ہیں، اور ان کے اندر اتنی زبردست لائٹ ہے
کہ وہ پانی میں ٹرانسفر ہو جاتی ہے. جب وہ پانی پیتے ہیں تو اس لائٹ کے ذریعے سے وہ بیماریاں دور ہوتی ہیں. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. قرآن کریم نور ہے، جہاں پڑھا جائے گا وہاں نورانیت آ جائے گی. اس لیے گھروں کو ویران مت کرو، روزانہ قرآن کریم کے پڑھنے کا معمول بناؤ. یہ تو حفاظ قرآن کریم کو چند نصیحتیں ہوئی. فرمایا جو قرآن کریم کو چھوڑ دیتا ہے قرآن اس کو چھوڑ دیتا ہے. جیسے اونٹنی کو نکیل سے الگ کرو اور بھاگ کھڑی ہوتی ہے، اس طرح قرآن کریم سے ممارست اور تعلق چھوڑا یہ بھی نکل جائے گا. غیور کلام ہے اللہ. اب قرآن کریم سے سرسری تعلق نہیں چاہیے. اب آپ کا بڑا گہرا ربط ہو گیا حفظ قرآن کریم کی وجہ سے، قرآن کریم سے بڑا گہرا ربط ہو گیا. تو میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے قرآن کریم سے عشق پیدا. اور جب قرآن کریم پڑھو تو یوں سمجھو کہ میں اللہ سے ہم کلام، اللہ سے باتیں ہو رہی. پڑھنے میں اخلاص آ جائے، تجوید کے ساتھ نہایت اچھے طریقے سے، جیسے جلوتوں میں پڑھتے ہیں، مجلسوں میں پڑھتے ہیں، اس طرح سے خلوت میں بھی پڑھنا. تقریر کرنے والے حضرات سے بھی درخواست ہے کہ ان کی زندگی میں بھی عمل ہوگا تو تقریر میں اثر ہوگا. وائس کا ہر ایک ارشاد بجا تقریر بہت دلچسپ، مگر چہرے پہ یقین کا نور نہیں، آنکھوں میں سرور عشق نہیں. یہ اللہ والوں کی باتوں میں اثر کیسے ہوتا؟ اس بنا پر کہ ان کی زندگی عملی ہوتی ہے. ابراہیم تیمی رحمت اللہ علیہ بڑے وائس تھے. وہ فرماتے ہیں جب میں تقریر کرتا ہوں تو پہلے میں غور کر لیتا ہوں کہ جو میں کہہ رہا ہوں اس پر میرا عمل ہے کہ نہیں. اگر دیکھ لیتا ہوں کہ میرا عمل ہے تو میں کہتا ہوں، ورنہ پھر جو ہے علم اور عمل میں تضاد ہوتا ہے تو لوگ جو ہیں بات کو کان نہیں دھرتے کہ اب یہ تو بولتا ہے. اس لیے قرآن کریم نے فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا. یہ آیت میں 3 چیزیں بیان کی. دعوت الی اللہ بہترین عمل ہے. کبھی کبھی تدریس، تصنیف اور تعلیف سے بھی آگے بڑھ جاتا ہے. اس لیے ہر نبی کو بہترین تقریر کا ملکہ اللہ نے عطا فرمایا، کیونکہ اپنی معافی ضمیر رکھے گا نا لوگوں کے ساتھ.
لیکن انداز کیسا ہونا چاہیے وہ قرآن کریم نے بیان کیا۔ حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام جا رہے ہیں فرعون ظالم کے دربار میں، وہ سخت ظالم ہے۔ فرمایا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا، نرم گفتگو، لہجہ نرم ہو، افہام و تفہیم کی زبان ہو، ڈانٹ ڈپٹ کی نہ۔ کسی ناروا امر پر نکیر کرنا بہت اچھا ہے، لیکن تحقیر کرنا اچھا نہیں۔ نکیر کرو وہ بھی نرمی کے ساتھ کہ بھئی یہ طریقہ مناسب نہیں اس طرح سے۔ اگر انفرادی طور پر کسی کی غلطی دیکھو تو خلوت میں اس کی اصلاح کرو، اس کو برسر عام رسوا نہ کرو۔ تقریر کا کام اور مقرر کا کام لوگوں کو رسوا کرنا نہیں، بلکہ نہایت محبت کے ساتھ اور حکمت عملی کے ساتھ اس کو دین کے قریب کرنا۔ فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ میں رک گیا تھا اس لیے کہ جادلہم والے پر بحث نہیں کرنی۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ موعظت حسنہ وہ ہے کہ دل پذیر طریقہ اختیار کیا جائے اور مصلحت بھی دیکھی جائے، موقع اور محل کو دیکھ کر گفتگو کی جائے۔ اس لیے نبیوں کی گفتگو زیادہ مؤثر رہتی تھی، کیوں؟ جتنا وہ کہتے تھے اس سے زیادہ ان کا عمل۔ حدیث شریف میں کہ معراج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلایا گیا کہ بعض لوگوں کی زبان اور ہونٹ آگ کی قینچیوں سے کاٹا جا رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبریل یہ کیا ہے؟ فرمائیے امت کے وہ خطبہ ہیں جن کا اپنے قول پر عمل نہیں تھا، خالی باتیں کرتے تھے، لچھے دار باتیں۔ ارے جو لفظ استعمال کرے وہ لفظ کا معنی معلوم بھی ہونا چاہیے۔ میری طالب علمی کے زمانے میں ایک دن میں نے تقریر میں کہا تھا، میرے والد صاحب بھی موجود تھے، انسان ازلی نہیں ہے ابدی ہے۔ تو گھر پر میرے والد صاحب نے پوچھا ازلی کس کو کہتے ہیں؟ اب وہ طالب علمی کا زمانہ تھا، بولنے کا ذوق شوق بہت، جواب نہیں دے سکا۔ فرمایا خود سمجھتے نہیں تو بولتے کیوں؟ جو بولو نا وہ خود سمجھا بھی کرو پہلے، کہ یہ اگر پوچھ لیا گیا تو کیا جواب دوں گا، تو اس کو سمجھ لیا کرو پہلے۔ جو سمجھ میں اپنے نہیں آتا سامنے والے کو کیا پلے پڑے۔ اردو کے ایک ٹیچر تھے، بہت سال انہوں نے اردو پڑھائی۔ اب جب وہ ریٹائر ہو کے جا رہے تھے تو طلباء نے ان کو ہدیہ پیش کیا، مومنٹو پیش کیا، اور یہ کہا کہ یہ ہمارا حقیر سا ہدیہ استاد محترم قبول فرمائیں۔ حضرت بیان کے لیے کھڑے ہو، شکریہ ادا کیا۔
اور یوں کہا کہ آپ نے جو نہایت حقیر ہدیہ مجھے پیش کیا وہ مجھے منظور. یہ اردو ٹیچر کا حال. الحمدللہ ہمارے یہاں مدرسے میں بہترین اردو عربی سب زبانیں سکھائی جاتی ہیں، پڑھائی جاتی ہیں. حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں ایک آدمی کو ایک دم سے جہنم میں ڈالا گیا، آگ میں گرتے ہی اس کی پیٹ کی انتڑیاں باہر نکل آئی، وہ انتڑیاں لے کر گھوم رہا ہے. لوگ اس کے ارد گرد جمع ہو گئے. ارے حضرت آپ کا یہ حال ہے، آپ وہی تو نہیں ہے جو دنیا میں ہم کو نصیحتیں فرماتے رہتے تھے؟ کہا جی میں وہی ہوں. فرمایا آپ کی برکت سے تو ہم جنت میں پہنچیں گے. ہاں سننے والا کبھی کبھی عمل کر لیتا ہے، دل پہ بات لے لیتا ہے اور منزل تک پہنچ جاتا ہے. کہا آپ کے بیانات سے تو استفادہ کیا ہم نے اور اللہ نے جنت میں پہنچا دیا. عمل کرتے رہے، آپ کہتے رہے، ہم عمل کرتے رہے. آپ کا حال ایسا کیوں ہے؟ فرمایا میں کہتا تھا لیکن عمل نہیں کرتا تھا. تقریر سے پہلے جہاں بھی جائیں اپنی استعداد کے اوپر بہت بھروسہ نہ کریں. ایک صاحب کی استعداد بہت مشہور تھی طالب علمی کے اعتبار سے کہ ان کی استعداد نہایت عمدہ ہے، خالی عبارت سمجھ میں نہیں آتی اور ترجمہ سمجھ میں نہیں آتا، باقی استعداد عمدہ ہے. دو رکعت پڑھا کرو. میں نے بزرگوں سے سنا کہ جب کوئی معرکے کی تقریر، کوئی اہم موقع ہوتا، پہلے 2 رکعت پڑھتے، پھر اللہ سے مانگو، دعا کرو کہ اللہ صحیح بات کہلوائی ہو اور صحیح بات کا مطالعہ کر کے جائیں. جس موضوع پر بولنا ہے اس موضوع کی تیاری کر کے جانا اور تیاری پہلے سے رکھنا. روزانہ مطالعہ، کتابوں کا دیکھنا، یہ ہمیشہ رکھنا تو بر وقت کوئی بات اچھی طرح سے آپ کر سکیں. عجب نہیں پیدا ہونا چاہیے مقرر کے اندر. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 3 چیزیں انسان میں بڑی خطرناک ہیں. ایک تو مال کی حد درجے کی لالچ. جب مال کی حد درجے کی لالچ پیدا ہوتی ہے تو انسان میں بخل بھی پیدا ہوتا ہے اور زکاتیں دینا اور اللہ کا حق جو مال میں ہوتا ہے وہ نہیں دیتا. یہ انتہائی لالچ کا نتیجہ ہے. اور پھر حلال حرام کی تمیز نہیں رہتی، ادھر سے لا ادھر سے لا، جو بھی لا. نمبر 2، خواہشات کی پیروی. آدمی اپنی خواہش پر چلے، خواہش کی پیروی. نمبر 3، اپنی رائے کو دوسرے تمام لوگوں کی رائے پر ترجیح دے اور کسی کی اصلاح قبول نہ کرے. اعجاب المرء لنفسی، 3 چیزوں سے بچنا چاہیے تو بیان سے عجب پیدا نہ ہو جائے، اس کا خیال رکھو.
اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ۔ لوگوں کو تو بھلائیوں کا حکم کرتے اور خود کو بھول جاتے۔ یہود کے لیے کہا گیا تھا، لیکن یہ ہمارے لیے بھی ہے۔ پھر تقریر سے پہلے 7 مرتبہ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا یہ پڑھو، اور 7 مرتبہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری کا ورد کرو۔ اور پھر جو کہنا ہے، جو کہنے کو کہا گیا ہے وہ کہو۔ تو چند باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی۔ کسی کی تحقیر سے اجتناب، دوسرا کہے ہوئے پر عمل، تیسرا تیاری، عجب اور خود پسندی سے بچنا، بڑائی نہ آئے اس کا خیال رکھنا، کسی کی تحقیر نہ کرنا، حکمت اور مصلحت کو مد نظر رکھنا، اور جب تقریر کرے تو خود کو بھی اندر شامل رکھنا۔ سمجھ رہے مولانا میری بات؟ اپنے آپ کو بھی اندر شامل رکھنا۔ اکثر تقریر میں ہوتا ہے تم ایسے ہو، تم یوں ہو، تم یوں ہو۔ میرے والد صاحب نے کہا بھائی اپنے کو بھی شامل کرو، ہم بھی محتاج ہیں بھائی، جتنا سامنے والا محتاج ہے اتنا ہم ہدایتوں کے محتاج ہیں، ہم اتنے دین کے محتاج ہیں، ہمیں بھی اتنی ضرورت جتنا ہمارے سامنے والے بیٹھے ہیں اور ان کو ضرورت۔ سامنے والے کو کبھی حقیر مت سمجھو، جس کو سمجھایا جا رہا ہے اس کو حقیر مت سمجھو۔ ان میں کیسے کیسے لوگ ہوتے ہیں، کیسے کیسے اللہ والے ہوتے ہیں، ہم کو کیا معلوم، ہم تو بول کے چلے جاتے ہیں۔ اس لیے اپنے آپ کو بھی شامل کرنا، یوں کہنا کہ آج ہمارے اندر یہ خرابی پیدا ہوئی، تمہارے اندر نہیں ہے، تمہارے اندر ایسی خرابی نہیں، ہمارے اندر، ہم کون سے دودھ کے دھلے ہوئے، ہمارے اندر بھی دنیا بھر کی خرابیاں ہیں، کمزوریاں ہیں۔ یہ بات الگ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے علم کی وجہ سے ہماری خرابیوں کو ڈھانکا ہوا ہے، 27 کا معاملہ فرمایا ہے۔ بہرحال آج کا اجلاس کامیاب رہا، اچھا رہا، تمام اساتذہ کرام تشریف فرما رہے ہیں، حفظ کے اساتذہ بھی قابل مبارکباد، اور تمام ہمارے جتنے علماء یہاں تشریف رکھتے ہیں، رات دن تن توڑ محنت کرتے ہیں، الحمدللہ۔ ایک استاد اپنی ذمہ داری کو سمجھ کر پوری طرح سے طالب علم کو اپنی اولاد سمجھ کر پڑھا رہا ہے۔ اس لیے الحمدللہ نہایت آؤٹسٹینڈنگ طلبہ ہمارے یہاں سے فاضل ہوتے ہیں اور دنیا میں بہترین کام کرتے ہیں۔ میرے والد صاحب فرماتے تھے کہ حج کے موقع پر ایک طالب علم سے ملاقات ہوئی، داڑھی بھی لمبی، صافہ بھی، کرتا بھی۔ میرے والد صاحب سے ملاقات کی، پوچھا کہ آپ کون بزرگ ہیں؟ جواب دیا حضرت میں تو آپ کا شاگرد ہوں۔ ارے اللہ، کب پڑھا تم نے؟ ہر سال پڑھنے والے آتے ہیں تو بھول بھی جاتے ہیں ہم لوگ، تو آج کل تو طلبہ بھی بھول جاتے ہیں بیچارے کہ انہوں نے کبھی پڑھا تھا، یاد دلانا پڑتا ہے کہ تم نے پڑھا تھا۔
ذرا زیادہ ہی بڑے ہو جاتے ہیں. تو انہوں نے کہا میں نے اشرفیہ میں پڑھا ہے، آپ کی خدمت کی. تو آج کل کہاں ہیں؟ کہاں آج کل قسطنطنیہ کے اندر کام کر رہا ہوں. میرے والد صاحب فرماتے تھے کہ جلسے والی رات میں تہجد تو ہمیشہ پڑھتے تھے میرے والد صاحب، لیکن تہجد میں جلسے کی رات میں دعا کرتا کہ اللہ میں پڑھا نہیں سکا ان کو اچھی طرح، حتی الامکان کوشش کی کہ اچھا پڑھ لیں، پھر بھی اللہ تیری بارگاہ میں یہ امانتوں کو قبول کر لے جو فاضل ہو کے جا رہے ہیں، کہ ہماری رسوائیوں کا سبب نہ بنے، ان کو قبول فرما لے اور ان سے کام لے لے. کیسے کیسے پھر فاضل ہوئے، کہاں کہاں کام کر رہے ہیں. دیکھو یہ دعا کے نتیجے میں وہ قسطنطنیہ کے اندر کام کر. خود اپنے لیے بھی دعا کیا کرو، اپنی بیان کے بارے میں بھی دعا کیا کرو کہ اللہ صحیح بات کہلوا، اچھی بات کہلوا، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ دین کا درد اپنے اندر پیدا کرو، غم پیدا کرو، فکر پیدا کرو، تو پھر اللہ تعالیٰ اچھی باتیں انشاءاللہ کہلوائیں گے. میں انجمن کے ذمہ دار حضرات کو، ہمارے حضرت محتمیم صاحب کو اور میرے تمام اساتذہ کرام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، ان کے لیے دعا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ان کو ترقیات سے مالا مال فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہم لک الحمد کلہ ولک الملک کلہ ولک الشکر کلہ والیک یرجع الامر کلہ علانیتہ وسرہ. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار یا عزیز یا. اللہم نور قلوبنا بنور القرآن وزین اخلاقنا بنور القرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن. اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما، رحم کے کرم کے فیصلے فرما. اے اللہ ان طلباء عزیز کو علم نافع عمل صالح عطا فرما. اللہ ان کی زندگیوں کو چمکا دے، اور اللہ دین کی اور علم کی محنت کا شوق ذوق انہیں عطا فرما، مطالعے کا شوق عطا فرما، اساتذہ کا احترام انہیں نصیب فرما، مدرسے کا احترام نصیب فرما. اور اے الہ العالمین جن طلباء عزیز نے تکمیل حفظ قرآن فرمایا ان کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ان کی زندگیوں کو سنوار دے اور اے اللہ عملی زندگی بنا دے. تعدم حیات قرآن کریم کو ان کے سینے میں محفوظ کرو. اے الہ العالمین تمام اساتذہ کرام جو مدرسے میں رات دن محنتیں کر رہے ہیں اور مدرسے کو پروان چڑھانے کے لیے اپنا خون جگر دے رہے ہیں، اے اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرما، بہترین بدلے عطا فرما. اور اے الہ العالمین مدرسے کے وہ اساتذہ جو دنیا سے جا چکے اور انہوں نے مدرسے کو پروان چڑھانے میں سینکڑوں سال اپنے گزار ڈالے، اے اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرما اور ان کو جنت میں اعلیٰ مقامات عطا فرما. اے اللہ ہمارے حضرت مولانا یعقوب اشرف صاحب کی مغفرت فرما، حضرت مولانا احمد اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مغفرت فرما. اے الہ العالمین اب جو ذمہ دار ہیں ان کو ہمتیں عطا فرما. اے الہ العالمین پورے مجمع کی مغفرت فرما، امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما. اور اے الہ العالمین یہ دعائیں اپنے فضل و کرم قبول فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ تعالی رب العالمین برحمتک.